بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام یات اللہ. دیکھیں بھائی، آج ہم پہلے تو اس پوسٹ کو ذرا یہ جو واٹس ایپ پر ہے اس کو حل کریں گے جو میں نے بھیجا تھا، اور اگر آپ میں سے کسی نے حل کی ہو تو وہ بھی بتائیں. اچھا، کچھ کلمات کل کی کلاس میں ریکارڈ نہیں ہوئے تھے تو وہ ذرا دوبارہ دوہرا دیں. رضوان صاحب، کیا الفاظ تھے جو میں نے کہا تھا؟ میں آپ کو بتا دوں گا. نام یا رضوان. المستوی اول. ہاں، سب سے پہلا ایک ورڈ تھا جیسے المستول اول. بولیں، سب بولیں. المستول اول، اس کا مطلب تھا فرسٹ لیول، پہلا لیول. لیول کو کہتے ہیں مستوا. یہ واو کے اوپر زبر ہے، یاد رکھیے گا. یہ یا لکھنے میں آتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ المستوى الاول، پہلا لیول. اب اگر کہنا ہے بھائی دوسرے لیول میں ہم پڑھ رہے ہیں کسی بھی کلاس میں، عربی میں یا کوئی بھی ہو، تو المستوى الثانی کیا کہیں گے؟ المستوى الثانی. تو مستوى ورڈ جو ہے یہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لیول. اور کیا کلمات تھے؟ نام یا رضوان، ما هي الکلمات الاخرى الجدیدہ؟ سیمسٹر کے حوالے سے سر فترہ دراسیہ. ہاں، سیمسٹر کو کہتے ہیں فترۃ دراسیہ. کیا کہتے ہیں؟ فترہ دراسیہ، مطلب پڑھائی کے اوقات کا، پڑھائی کا ٹائم یا پڑھائی کا عرصہ، پڑھائی کی مدت. تو اس کو کہتے ہیں فترہ دراسیہ، اور اس کو فصل دراسی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیمسٹر کے لیے فصل دراسی. ٹھیک ہے، کہ یعنی پڑھائی کا کی ایک فصل ہو گئی، یعنی کہ پورا ایک حصہ ہو گیا، یوں سمجھ لیں اس کا. تو مطلب وہ سیمسٹر ایک مخصوص ٹائمنگ پیریڈ ہوتا ہے. تو فترہ دراسیہ بھی کہہ سکتے ہیں، پڑھائی کا عرصہ، یا پھر فصل دراسی بھی کہتے ہیں. اور ورڈ بولیں. ماذا قرأنا؟ اس کے علاوہ کیا پڑھا تھا؟ لکھتے جائیں ترجمہ سب کے. فترہ دراسیہ، اس کے کیا مطلب ہے؟ فصل دراسی، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. نیچے فصل دراسی لکھیں جی. اور ننہی المستوى الاول ہے نن ہی. اس کو ہم اب ایک اور ورڈ لکھیں ذرا. ہاں، جلدی جلدی لکھتے جائیں. نن ہی. نن ہی کا مطلب ہم ختم کر رہے ہیں یا ہم ختم کریں گے. نن ہل. اب جیسے یوں بولیں نا آپ، سب سے پہلے بولیں، یہ الفاظ لکھنے والے ہیں سارے. الان، ابھی ہم، یہ میں اعراب لگا رہا ہوں. نن ہی، ابھی ہم ختم کریں گے. المستوى الاول، پہلے لیول کو. بولیے الان ننہی المستوى الاول. بول بھی لیں. الان ننہی المستوى الاول. ننہی کا مطلب ہم ختم کریں گے. اب یہ ننہی کس سے نکلا ہے؟ انہا سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ انہا کو کہتے ہیں، یعنی ختم کرنا. اچھا، اس کے علاوہ جب آپ نے یہ لکھ لیا تو اس کو دہراتے بھی جائیں نا ذرا. رضوان بھائی سب پڑھا دیں لفظ سارے دوبارہ. المستوى الاول، پہلا فرسٹ لیول، پڑھا دیں ذرا یہ سارے الفاظ. پھر میں ایک اور لفظ اینڈ میں بتاتا ہوں. پڑھیں ذرا رضوان صاحب جی. المستوى الاول. مستول نہیں، المستوى الاول. ہاں. اور المستوى الثانی. المستوى الثانی. ہاں، المستوى الثانی. المستوى الثانی دوسرا لیول. اور آگے چلیں. دوسرا لیول. اس کے بعد فترہ دراسیہ. فترہ دراسیہ. فترہ دراسیہ. دراسیہ. یہ. اور آگے دال پہ زبر ہے سر. دال کو زیر ہے. دال کو زیر ہے. دراسیہ. ہاں، دراسیہ. فترہ دراسیہ. دراسیہ، دال کو زیر دیں. کیا مطلب ہو گیا؟ فترہ دراسیہ یعنی وہی مطلب اس کا سیمسٹر کو کہہ سکتے ہیں. تو لفظی معنی ہوتا ہے پڑھائی کا عرصہ، پڑھائی کی ٹائمنگ. اور اگلا پڑھائی کی مدت. اس کے بعد نیچے کیا ہے؟ فصل دراسی. فصل دراسی. دوبارہ بولیں. فصل دراسی. اس کا بھی مطلب کیا ہو گیا؟ پڑھائی کا ایک مخصوص حصہ. یعنی فصل کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کلاس. تو پڑھائی کی کلاس، یعنی کہ وہ سیمسٹر، وہ ایک کلاس ہی ہے نا جو 3 مہینے 4 مہینے پر مشتمل ہے. ویسے فصل کا معنی کلاس ہوتا ہے. اور فصل کا معنی موسم بھی ہوتا ہے. جیسے موسم بہار، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فصل الربیع. کیا کہتے ہیں؟ فصل الربیع. نوٹ کریں اب، یہ فصل الربیع کا مطلب موسم بہار ہو جائے گا. فصل دراسی. دراسی اوپر تھا، فترہ دراسیہ، دیکھیں وہاں تاتی، یہاں تانی. فصل دراسی. اور فصل کا معنی میں نے آپ کو کلاس بھی بتایا، اور فصل کا معنی کیا بتایا کہ اس کا مطلب موسم بھی ہوتا ہے، جیسے موسم بہار. اسی طرح اگر گرمی کا موسم کہنا ہے اب آپ بتائیں کیا کہیں گے؟ موسم گرما ہے. ہار نہیں، ہار تو گرم کو کہتے ہیں نا. ایک نام ہے گرمی کے موسم کا، سورہ قریش میں آیا ہے.
शिता तो मौसम सरमा को कहते हैं, शिता भी कह सकते हैं आप। ये लिखते हैं फस्ल शिता, ये मौसम सरमा हो गया, सर्दी का मौसम हो गया। गर्मी का मौसम कहना है तो क्या कहेंगे? सूरह कुरैश पढ़ें तो क्या होगा? गर्मी का मौसम क्या है? शिता का क्या मतलब है बताएं? अभी मैंने बताया शिता का क्या मतलब है। मौसम का नहीं सरमा। मैं कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। देखें ये अल्फाज बस नोट कर दे जाए। फसलुर रबी मौसम बहार, फसलुश शिता मौसम सरमा सर्दी का मौसम। शिता माना सर्दी का मौसम होता है, ठीक है ना? ओके तो अब क्या रह गया आप बताएं ना, आप सूरह कुरैश पढ़ के उसको बताएं इसके अंदर क्या रह गया। अब लफ्ज़ गर्मी के लिए क्या होगा? शिता तो हो गया, सर्दी हो गई। शिता तो हो गया, ये मौसम में सरमा। अब क्या लफ्ज़ रह गया जो गर्मी का मौसम हो सकता है इस सूरत में? सईफ का लफ्ज़ जो है मौसम गर्मा के लिए आता है। शाबाश, ये मैं पूछना चाह रहा था। फसलुस सईफ क्या कहेंगे? फसलुस सईफ मौसम गर्मा हो गया। अब ये चार ही मौसम बारिद आता है क्या? चौथा नहीं, बारिद वगैरह नहीं कहते। बारिद का माना देखें होता है ठंडा। अभी मैं आपको समझाता हूँ जी। शिता के बाद क्या हो गया? फसलो सईफ मौसम गर्मा। अब एक मौसम रह गया, फसलुल क्या रह गया? बोले फसलुल खरीफ। बोलिए फसलुल खरीफ। फसलुल खरीफ इसका मतलब हो गया फिजा का मौसम। फसलुल खरीफ यानी फिजा का मौसम, फिजा का मौसम, ठीक है ना? तो चार मौसम होते हैं। तो फसल का वर्ड ये मौसम के लिए भी यूज होता है, फसल का लफ्ज क्लास के लिए भी यूज होता है, और यहाँ पर फसल दिरासी का मतलब पढ़ाई की है, क्लास यानी कि इसका मतलब एक तरीके से सेमेस्टर होती है। इस तरीके से वर्ड मौसम मुअतदिल इसलिए इस्तेमाल होता है। हाँ, पहले तो आप इसको तो जरा दोबारा दोहराए ना, मैं भी आ रहा हूँ। जैसे इन्होंने रिजवान साहब ने कहा हार, आपने कहा बारिद, अब आप एक और लफ्ज ले आए मुअतदिल। ये सारी बिखरी हुई बातें, वो भी अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, लेकिन पहले एक मतलब इसको पढ़ाएं। चले नूरुद्दीन पढ़ाएं दोबारा शुरू से। अल-मुस्तवल अव्वल बोलिए, पढ़ के बताएं। ये लिखा हुआ है ना अल-मुस्तवल अव्वल। हाँ, क्या मतलब हो गया? पहला लेवल। पढ़ते जाएं आगे। अल-मुस्तवल सानी, हाँ दूसरा लेवल। सही है, ये पढ़ें ये वाला वर्ड फतरा दिरासिया। फतरा दिरासिया और नीचे वाला वर्ड फसल दिरासी। दोनों का क्या मतलब हुआ? सेमेस्टर। सेमेस्टर सेमेस्टर हो गया, यानी पढ़ाई की। फतरा माना अरसा, पढ़ाई का टाइम, और फसल दिरासी पढ़ाई की क्लास। क्या मतलब हुआ? सेमेस्टर। देखें सबके लिए मैं दोहराई करवा रहा हूँ, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, लेकिन सबका क्लियर होना चाहिए। अब मुशर्रफ आप जरा मौसमों के नाम पढ़ के बताओ, इसी तरह एक्सप्लेन करें। ये मौसम फसल जी, हाँ पढ़ें जी। फसलुर रबी, ये मौसम बहार, और जी फसलुल शिता मौसम गर्मा। नहीं, फसलुल सईफ यही मैं कह रहा हूं। मौसम सरमा। हाँ, सर्दी का मौसम सरमा। हाँ, और ओके फसलुल सईफ। हाँ, फसलुल सैफ माना क्या मतलब हो गया? सैफ माना गर्मी का मौसम गर्मा। मौसम गर्मा। और अब ये रह गया चौथा। चार ही मौसम होते हैं ना साल में जी। फसलुल खरीफ। फसलुल खरीफ क्या मतलब हो गया? खिजा का मौसम। खिजा का मौसम, खिजा का मौसम, ऑटम। और खरीफ के ये हमारे उर्दू के भी वर्ड्स हैं ना? जी हाँ, सही, जी हाँ, उर्दू का भी है। अच्छा, और एक और लफ्ज़ आप रिजवान साहब आप इसको एक्सप्लेन करें, ये वाला वर्ड पढ़ें, और सब इसको मिलकर पढ़ें भी। अल आना से पढ़ें, अल आना नुनही। अल आना नुनहिल मुस्तवल अव्वल। हाँ, अल आना नुनहिल मुस्तवल अव्वल। अभी हम, अलिफ नहीं है यहाँ, अभी हम खत्म कर रहे हैं पहले लेवल को, यानी अभी हम पहला लेवल खत्म करेंगे। अल आना नुनहिल मुस्तवल अव्वल। सब बोले, दोबारा बोले, जो भी स्टूडेंट सुन रहे बोल सकते हैं। अल आना नुनहिल मुस्तवल अव्वल। नुनहिल मुस्तवल अव्वल। अच्छा, ये किससे निकला है नुनही? नुनही किससे निकला है? इन्हा। इन्हा उन से निकला है। ये भी वर्ड नोट कर ले नीचे, ताकि इसका मसदर भी आपको, इसका असल भी पता लग जाए। इसकी इन्हा से निकला, इसका मतलब है खत्म करना। अब मैं टाइम जाया के बगैर अपना मुशर्रफ आपके सवाल को ना एंड में ले लेते हैं, जो आपने पूछा ना, या चले मैं मुख्तसर बता देता हूँ। मैं असल में चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये जो मैं कोर्स पढ़ाना चाहता हूँ ये रह जाती है, हम दूसरी उसमें लग जाते हैं। मैं बता देता हूँ, मुअतदिल का मतलब होता है दरमियाना, कोई भी चीज दरमियानी हो। मुअतदिल का ताल्लुक मौसम से नहीं है, लिखें मुअतदिल यानी दरमियाना।
چاہے موسم ہو چاہے کوئی بھی چیز درمیانی ہو اس کے لیے یہ آئے گا معتدل. ٹھیک ہے نا. اور بارد کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا. وہ موسم کا نام نہیں ہے. کوئی بھی چیز ٹھنڈی ہو وہ بارد ہے. اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پانی بھی ٹھنڈا ہے تو بارد بولیں گے. تو فصل البارد نہیں کہا جاتا عربی میں. بہت بڑی غلطی ہے یہ. اسی طرح جو ہمارے اپنا رضوان صاحب نے کہا تھا ہار. ہار کا معنی گرم ہے. پانی بھی گرم ہو سکتا ہے. اس کا موسم سے کوئی تعلق نہیں. موسم کا نام لینا ہے تو صیف کہیں گے گرمی کے لیے. موسم کا نام لینا ہے سردی کے لیے تو شتا کہیں گے. ان دونوں موسموں میں گرمی ہوتی ہے. گرمی کے موسم میں گرمی ہوتی ہے تو گرم چیز کے لیے ہار کہتے ہیں. ٹھنڈی چیز کے لیے بارد کہتے ہیں. اب جیسے ہم بولتے ہیں موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے تو سر ہم کس طرح بولیں گے فصل بارد. اس وقت کہہ سکتے ہیں الجو. مثال کے طور پر دیکھیں لکھیں اب آپ یہ لفظ بھی لکھیں الجو معتدل. بولیں الجو بولتے بھی جائیں الجو معتدل مطلب موسم درمیانہ ہے. الجو اسی طریقے سے بولیں الجو بارد. بولیں الجو بارد موسم بارد ٹھنڈا ہے. الجو حار موسم گرم ہے. اس وقت بول سکتے ہیں. لیکن خاص گرمی کا جو موسم ہوتا ہے سمر ہو گیا ونٹر ہو گیا تو جس طرح انگریزی میں الگ نام ہے اردو میں الگ نام ہے موسم گرما موسم سرما تو موسم کے ناموں میں پھر یہ آئے گا صیف گرمی کے لیے شتا سردی کے لیے ربیع بہار کے لیے خریف پتجھڑ کے لیے خزاں کے لیے. یہ بات کلیئر ہو گئی اب؟ ٹھیک بالکل اوکے سر. امید کرتا ہوں کہ ہو گیا ہوگا. مشرف آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ معتدل اور حار اور پھر بارد. بارد ہو گیا. اب ہم آتے ہیں اس اپنی پوسٹ کی طرف اور میں اس کو مٹا رہا ہوں جو کچھ لکھا ہوا تھا یہاں کتاب میں. ٹھیک ہے. اس کو یہ میں نے یہ اپنے یہاں اسکرین پہ لکھا تھا سوری اس کو میں مٹا رہا ہوں. اب ہم دیکھیں اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو میں نے زوم کیا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. یہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کہ میرے ساتھ مل کے بولیں فی احدی مخطوطاتی فی احد مخطوطات معجم الصحاح معجم الصحاح للجواہری. للجواہری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جواہری نامی اسکالر کی معجم الصحاح نامی کتاب کے کلمی ایک کلمی نسخے میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں فی احادی مخطوطات. مخطوط کی جمع ہے. مخطوط معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں. جو پہلے ہاتھ سے لکھتے تھے ٹھیک ہے نا اس کو باقاعدہ وہ رائٹر ہوتے تھے قلم لیا سیاہی لی اور اس کو لکھتے تھے. پوری کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی کیونکہ کمپیوٹر پر لکھنا مشینوں سے چھپائی یہ سب تھا ہی پہلے. تو ہاتھ سے کتابوں کے نسخے بناتے تھے. فی احادی مخطوطاتی معجم الصحاح سیاہ نامی ڈکشنری. معجم معنی ڈکشنری ہوتا ہے. سیاہ نامی ڈکشنری کے احد مخطوطات کا ترجمہ مل کے بنے گا ایک کلمی نسخے میں ہے. ٹھیک ہے نا جو کہ جواہری کی کتاب ہے. اچھا اس کے اندر کیا ہے وَنَاسَخَتْهُ مَرْيَمُ بِنْتُ عَبْدِ الْقَادِرِ. بولیں ناسخت اور اسے لکھا ہے اس کتاب کو یعنی معجم الصحاح کو لکھا ہے. ناسخہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. ناسخت لکھا ہے ہو اس کتاب کو مریم بنت عبد القادر. مریم بنت عبد القادر نے. بھائی کتاب تو اسکالر جوہری کی تھی لیکن ان جوہری کی لوگ کیا کرتے تھے کہ اس زمانے میں بھی ایک پیشہ ہوتا تھا جو لکھنے والے ہوتے تھے تو وہ دکانوں پہ جاتے تھے اور لکھنے والوں کو رائٹرز کو کاتبوں کو دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی اس کتاب کا نسخہ مجھے نا آپ لکھ کے دے دیں. پھر وہ لکھتے تھے پورا دن رات دن ایک کر کے لکھتے تھے. جتنا بھی ٹائم لگے اس کے بعد اس کتاب کا نسخہ اس کو دے دیتے تھے اپنی اجرت لے لیتے تھے. اور بعض اوقات ویسے بھی اہل علم اپنے لیے علم کو قید کرنے کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے لکھ لیتے تھے کیونکہ پرنٹنگ کا تو ذریعہ تھا نہیں. کتنا سخت زمانہ تھا. تو لکھا ہوا ہے کہ وَنَاسَخَتْهُ مَرْيَمُ بِنْتُ عَبْدِ الْقَادِرِ. اور یہ جو کلمی نسخہ ہے اس کو لکھا ہے مریم بنت عبد القادر نے. ایک خاتون کا نام ہے. وَهِيَ آگے بولیں وَهِيَ اور وہ مانا اور ہیا مانا وہ عورت خاتون یعنی جو مریم بنت عبد القادر ہیں یہ من نساء القرن السادس الہجری. بولیں من نساء القرن السادس. دوبارہ بولیں وہی یا من نساء القرن السادس الہجری. بولیے وَهِيَ مِن نِسَاءِ الْقَرْنِ السادس الہجری. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ خاتون وہیہ یعنی اور وہ یہ خاتون یعنی مریم بنت عبد القادر
من نساء القرن السادس الہجری. قرن کا مطلب ہوتا ہے صدی. کیا ہوتا ہے؟ اور سادس کا مطلب آپ لوگ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ سادس مانا کون سی صدی ہو گئی؟ چھٹی صدی. اور ہجری کا مطلب اسلامی تاریخ. تو کہہ رہے ہیں چھٹی کیسے ترجمہ ہوگا؟ چھٹی صدی ہجری کی خواتین میں سے ہیں یہ خاتون. اب آپ سوچیں آج ہم 1400 اور پلس میں چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, 1500 والی صدی میں ابھی ہمیں 1400 پلس, ٹھیک ہے. اور وہ خاتون کون سی صدی ہجری کی ہیں؟ چھٹی صدی ہجری کی ہے. تو کتنے سال کا فرق ہو گیا بتائیں؟ 9 تقریباً, یعنی کہ 8 سے 9 صدیاں ہو گئیں. 800-900 سال کم نہیں ہوتے. اس زمانے کی خواتین میں سے ہیں یہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی من نساء قرن السادس الہجری. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں مکتوب بخط جمیل. بولیں مکتوب بخط جمیل. ہاں, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یعنی کہ دیکھیں وہ جو پیچھے جو ڈکشنری تھی نا اس کی طرف ریفر کری ہے بات, کہ وہ جو کلمی نسخہ تھا معجم الصحاح کا, اس ایک کلمی نسخے میں مکتوب یہ بات لکھی ہوئی ہے. مکتوب کا مطلب کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے. بخط جمیل, بڑی خوبصورت رائٹنگ میں, مطلب ان خاتون کی رائٹنگ بھی بڑی اچھی تھی, یہ جو اسکالر تھی, عالمہ تھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو اس کتاب کی کاپی کی اور ہاتھ سے نسخہ لکھا, تو اس کے اندر خط جمیل کا مطلب ہے خوبصورت رائٹنگ. خط مانا ہوتا ہے رائٹنگ, تو خوبصورت رائٹنگ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ اب آپ سنیں, جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری اس زمانے کی خواتین جو اسکالر تھی, عالمات ہوتی تھی, ان کے اندر کتنا جذبہ ہوتا تھا اور وہ کتنی اہل علم تھی. اب یہ لکھا ہوا ہے کہ اس عورت نے یہ لکھا, مریم بنت عبد القادر نے, اس کلمی نسخے کو لکھنے کے وقت. ظاہری بات ہے انسان ہے, اب جب وہ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو اس میں غلطی ہو سکتی ہے نا, تو انہوں نے ایک طریقے سے معذرت چاہیے. انہوں نے لکھا ارجو, بولیے ارجو ممن وجد فیہ سہوا ارجو کا مطلب ہے کہ میں گزارش کرتی ہوں, میں ریکویسٹ کرتی ہوں, یہ بھی مطلب ہوتا ہے. اور ارجو کا معنی ہوتا ہے میں امید کرتی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہاں ارجو جو نا یہ گزارش کے لیے گویا کہ میری درخواست ہے, ارجو میری درخواست ہے, ممن ان لوگوں سے جو وجدہ پائیں, فیہ میرے اس لکھنے میں, میری اس کتاب کے لکھنے میں. وجدہ مطلب پانا. ابھی آج ہم نے پڑھا تھا نا لا یوجد نہیں ہے, تو اسی کا ماضی وجدہ ہے. تو میں گزارش کرتی ہوں ممن ان لوگوں سے, من وجدہ کہ جو پائیں, فیہ اس کتاب میں, اس لکھنے میں, سہون غلطی کو, کوئی بھول ہو گئی ہو مجھ سے. اگر اس لکھنے کے نے کوئی میرے سے بھول چوک ہو گئی ہو, مثال کے لکھنا دال تھا زال لکھ دیا, رے لکھنا تھا اور جو ہے زے لکھ دیا, تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے بھول چوک ہو گئی ہو, کوئی بھول ہو گئی ہو, جو پائیں اس لکھنے کے اندر بھول کو, تو ان سے ریکویسٹ ہے. کس بات کی ریکویسٹ ہے؟ ان یغفر لی. کیا کہا؟ ان یغفر لی خطئی. بولیں ان یغفر لی خطئی. ہاں, میری گزارش ہے کہ وہ معاف کر دیں. یغفر مانا معاف کر دیں, لی مجھے, خطئی میری غلطی کو, مطلب یہ میرے لیے میری غلطی کو معاف کر دیں. یوں مطلب ترجمہ بن رہا ہے لفظی ان یغفر لی خطئی. بولیے تو میری مسٹیک کو جو ہے وہ کائنڈلی بالکل اس کو جو ہے نا آپ معاف کر دیجیے گا, درگزر کریے گا. لِأَنِّي آگے وجہ کہتی ہیں عورت, دیکھیں کیوں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ میں نے لکھ لیا اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے, اور پھر ظاہری بات ہے جب وہ کتابیں لکھی جاتی تھی تو لوگوں کے اندر آگے سے آگے اس کے نسخے, اس کی کاپیز بڑھتی رہتی تھی اور وہ علم پھیلتا رہتا تھا. اور آج تک یہ کتاب جو ہم تک پہنچی, تو دیکھیں ان کا بھی اس کے اندر حصہ شامل ہو گیا. اب جہاں جہاں دنیا میں ان کی اس بک کو دیکھ کر, کلمی نسخے کو لائبریریز سے نکال کر جنہوں نے اس کو ٹائپ کیا, لکھا, اب ان کو اس کا, ان کی قبر میں اس کا ثواب ملتا جا رہا ہے, تو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. تو کہہ رہی ہے لِأَنِّي, بولیں کیونکہ میں, بینما, بینما کا مطلب ہے جبکہ, کیونکہ میں جبکہ, کنتو اخدتو, ہاں. اب اس کنتو اخدتو کا مطلب ہے میں لکھ رہی تھی, تو اب سب کا مل کے ترجمہ بنے گا. اخدتو کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, خط کا مطلب رائٹنگ ہوتا ہے نا, میں نے بتایا نا. لِأَنِّي بَيْنَمَا كُنْتُ أَخُذْتُ, اس لیے کہ کیونکہ میں جب لکھ رہی تھی, بِيَمِينِي, بولیے اپنے سیدھے ہاتھ سے. یمین کا مطلب سیدھا ہاتھ بھی ہوتا ہے, یمین کے بہت سارے معنی, ایک میننگ ہے سیدھا ہاتھ.
تو میں جب میں اپنے سیدھے ہاتھ سے اس بک کو لکھ رہی تھی, ٹھیک ہے نا, اس کو کاپی کر رہی تھی, تو کنتو اہزو, بولیں تو اس وقت میں ہلایا کرتی تھی, ہلانے کو کہتے ہیں حز, تو اس وقت میں ہلا رہی ہوتی تھی. کیا کہا ہے؟ کنتو ہلا رہی ہوتی تھی, اہزو, اہزو کا معنی ہے ہلانا. اب آپ یہ دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے وہ کیا بات کر رہی ہیں خاتون. مین جملہ اب آ رہا ہے. تو اس وقت میں ہلا رہی ہوتی تھی, مہد ولدی, اپنے بچے کے پنگوڑے کو, اپنے بچے کے جھولے کو. انہوں نے کہا مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں بال بچے والی عورت تھی, میں شادی شدہ تھی, میرا چھوٹا سا بچہ تھا. تو ایک ہاتھ سے میں سیدھے ہاتھ سے لکھ رہی ہوتی تھی اور الٹے ہاتھ سے میں اپنے بچے کے جھولے کو ہلا رہی ہوتی. کنت اہز مہد ولدی بشمالی, بولیں ولدی بشمال, شمال کہتے ہیں نا, علی الشمال, الی الشمال بتایا تھا, الٹے ہاتھ کو. تو اگر میں سیدھے ہاتھ سے لکھ رہی ہوتی تھی تو الٹے ہاتھ سے اپنے بچے کے جھولے کو ہلا رہی ہوتی تھی. جس طرح مائیں زمانے میں کپڑے اپنے سے اس طرح جھولا بنایا, لٹکا دیا چارپائی پہ اس طرح, اور وہ ہلا رہی ہیں. تو مطلب انہوں نے کہا کہ میرا بچہ چھوٹا تھا. تو دیکھیں, ایک طرف بچے کو پالنا, اپنے امور خانہ داری کو پورا کرنا, گھر کے کام کاج کو کرنا, دوسری طرف علم کے ساتھ بھی وابستہ رہنا. تو یہ شان تھی ہماری اسلام کی ان خواتین کی کہ جو آج سے 800-900 سال, صدیوں سال پہلے اس طریقے کی مائیں ہوتی تھی. جب وہ ایسی مائیں ایسے بچوں کو جنم دیں گی تو پھر وہ بچے کہاں جائیں گے؟ سوچیں کہ وہ عربی لغت کی کتاب لکھ رہے ہیں, کبھی حدیث لکھ رہے ہیں, کبھی قرآن لکھ رہے ہیں, کبھی تفسیر کی کتابیں لکھ رہی ہیں. تو پھر وہ بچے بھی پھر ایسے ہی پیدا ہوتے تھے. اور آج ہم دیکھیں تو ماں باپ ہوں یا باپ ہوں یا والد ہوں یا والدہ ہوں, بچے ہوں, سب ہم سب کے ہاتھوں کے نا آج موبائلوں نے لے لی, اس کی جگہ فیس بک, یہ وہ فالتو چیزیں, اسی میں ہم پڑ گئے. تو وہ خواتین تھی اس وقت کی. تو یہ میرے کو بڑی اچھی پوسٹ لگی, تو میں نے کہا کہ میں آپ کو شیئر کروں. تو یہ اس کو میں نے ایکسپلین بھی کیا, اور اچھا لگ رہا ہے نا, یہ اچھی لگی ہے نا پوسٹ, تو اس لیے میں نے شیئر کی. بہت اچھی لگی, مجھے تو بہت اچھی لگی. ہاں, یہ کن کی آواز آ رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا, کون اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہے؟ سبینہ بات کر رہی ہوں, آج بڑی مشکل سے میں آن لائن ہوئی ہوں. ہاں چلیں بھائی, آج بیبی کو میں نے ایک روم میں بند کیا ہے, تو پھر میں جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکی ہوں, بات چیت کر پا رہی ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے کلاس لینا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کے ساتھ. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں, قصے ہوتے ہیں نا, یہ اس کے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے ہمارے لیے, اس میں ایک ترغیب ہوتی ہے کہ انسان اپنی تعلیم کو اور اپنی کوششوں کو نہ چھوڑے اور اس کو جاری رکھے. اور اس میں ہمارے نوجوان بچیوں کے لیے سب سے زیادہ درس عبرت ہے کہ جن کی کوئی ذمہ داری نہیں, پھر بھی نہیں پڑھنا, پھر بھی سستیاں کرنا, توجہ نہیں دینا. تو ان کے لیے بہت بڑی درس عبرت ہے. دیکھیں وہ خاتون بیچاری, یعنی ایک ہاتھ سے جھولا جھلا رہی ہے بچے کو, دوسرے ہاتھ سے وہ کام کر رہی تھی, اور اتنی بڑی کتاب مجھے احساس ہو رہا ہے اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. صحیح ہے, چلیں اچھا ہے, اچھی بات ہے نا. آپ بھی علم کی طلب کے لیے اسی پوزیشن میں, یعنی کہ بچے کو آپ نے کہا میں بند کر کے. تو ابھی 1-2 دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ آئی میرے پاس یونیورسٹی میں, تو مجھے ایک قصہ بھی یاد آ گیا. تو وہ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی سر میری جو ہے نا کافی ساری چھٹیاں ہو گئی. تو میں نے کہا جب آپ کی اتنی ساری چھٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ سیمسٹر کو میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرواؤں گا. تو میں نے کہا کیوں آپ نے چھٹیاں کی, آپ کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے تھی نا, یا تو آپ پرائیویٹ پڑھیں یونیورسٹی میں. تو وہ رونے لگ گئی. میں نے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں, کیا بات ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ, تو میں حیران ہو گیا, مجھے یہی والا قصہ یاد آ گیا. اس نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ میری چھوٹی سی بچی ہے, میری پڑھنے کے دوران ہی شادی ہو گئی, میری چھوٹی سی بچی ہے 1.5 سال یا 2 سال کی بچی ہے. تو میں اس کو کسی نہ کسی کے بعد چھوڑ کے آتی ہوں. تو کبھی میرے سسرال والے مجھے اجازت دیتے ہیں آنے کی یونیورسٹی, کبھی نہیں دیتے. بڑی مشکل سے مجھے ہفتے میں 2 دن کی اجازت ملتی ہے. اور کہیں گی میں اپنی بھابھیوں کو, دیگر کو, ان کو کہتی ہوں کوئی بھی بچے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو بڑی مشکل سے میں بچے کو کسی طرح راضی کر کے آتی ہوں. اس طرح میں آئی ہوں آج بھی, اور اسی لیے میں آپ کو بتانے آئی تھی مسئلہ. تو وہ رونے لگ گئی بچی دیکھ. پھر میں اس کو کہا, میں نے کہا تم آؤ بہرحال, اللہ آسانی کرے گا, تمہیں علم کا شوق ہے. تو اس کے وہ آنسو بتا رہے تھے کہ وہ علم کے لیے مخلص تھی بچی. تو وہ سامنے ہمارے پڑھتے پڑھتے ہو جاتی ہے اس طرح. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں چھٹی لیتے ہیں, ہم دے دیتے ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے کور. لیکن اس کا رونا, اور اس نے کہا سر میرا یہ لاسٹ سیمسٹر ہے, میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا بیٹا پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے, بس آپ اس کو لیسن کو کور کریں, ہمارے لیکچر ریکارڈنگ ہے وہ سنیں, آپ آئیں اور ضرور امتحان دیں, لیکن آپ نے پڑھنا نہیں چھوڑنا اگر آپ کو پڑھنا ہے. پھر میں نے اس کو کہا میں آپ کی لیو جو ایکسیپٹ کر لوں گا. کہ وہ دیکھیں نا, اب اس کے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ کس سے رو رہی ہے. ورنہ لوگ تو کہتے ہیں بھائی صحیح ہے, بس شادی ہو گئی, اب گھر سنبھالو, یہ کرو, کیا پڑھنا ہو کیا کرنا. تو اس نے کہا کہ آپ میرا سارا ریکارڈ دیکھیں پچھلا. تو یہ میرے کو بڑی اتنی, یعنی کہ ایک ایسی پوسٹ لگی کہ پھر ہمارے اوپر یہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری نسل کہاں پہنچ گئی, ہماری قوم کہاں پہنچ گئی. کیا وجہ؟ وہ علم, یہ ساری پاکیزگیاں ان چیزوں سے دور ہو گئے.
اب سوچیں کہ ایک ہاتھ سے جب وہ خاتون بچے کو جھولا دے رہی ہوگی, دوسرے ہاتھ سے اس کے قلم کے اندر علم کی باتیں لکھی جا رہی ہوں, تو ان بچوں میں وہ علم کیوں منتقل نہیں ہوگا اور کس طرح اس کی برکتیں نہیں آئیں. بہرحال آج ہمارا اسٹوڈنٹ یہی لیسن تھا, ٹھیک ہے. ہم نے تھوڑا سا آپ کو وہ پچھلا بھی ریپیٹ کرایا اور کچھ الفاظ بتایا, اور آج یہ پوسٹ بتائی. اس پوسٹ کو جس طرح میں نے پڑھایا ہے, مشرف بیٹا آپ نے ریکارڈنگ بھیج دینی ہے آج ہی مجھے, تو میں سب اسٹوڈنٹس کو شیئر کر دوں گا. اس ریکارڈنگ کو جیسے میں پڑھا رہا ہوں سن کر کے ایسے ہی الفاظ بول کر یاد کر لیجیے گا, اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ منڈے کو آپ یہ سنا دیجیے گا. یہی آپ کا لیسن ہے آج کا. تو اس سے ہوگا کہ ایک عربک ٹیکسٹ آ جائے گا, ایک اچھی علم کی بات, ایک دانائی کی بات, ایک حکمت کی بات بھی ہم سیکھ لیں گے, اور عربی بھی اچھی ہو جائے گی. تو یہی کوشش کر کے یاد کر کے اس کو سنا دیجیے گا. دیکھیں جی سر, سر ایک کوشچن تھا. ہاں ہاں کریں. سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی, جیسے اب یہ لینگویج کورس سے ظاہر ہے یہ 3-4 مہینوں میں تو عبور حاصل نہیں ہو سکتا. کچھ کلاسز میری بہت مس ہوئی, میں بچے کی کام کچھ کرتا ہوں طبیعت. نا, ہم یہ باتیں کر لیتے ہیں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں نا, ہمارا لیسن تو آج کا کمپلیٹ ہو گیا نا, تو جی ہم جی اس کو میں ریکارڈنگ کو روک دیتا ہوں 1 منٹ, پھر ہم جی یہ جی آپ کی جو روک بات ہے میں سن لیتا ہوں. جی سر. ایک منٹ, پتہ نہیں یہ واٹس ایپ میں چلا گیا نا, تو سلو موشن میں چل رہا ہے.